بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جنات کے ایک بڑے بوڑھے باورچی سے صحابی بابا نے میری ملاقات کرائی۔ نہایت بوڑھے بزرگ تھے، صدیوں ان کی عمر تھی، آنکھوں کی بنویں ڈھلک کر آگے کو آ گئی تھیں اور اس نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ خود پکاتے نہیں بلکہ نگرانی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہ اللہ کے دسترخوانوں کی خدمت کی ہے۔ میں نے اس بوڑھے باورچی جن سے سوال کیا کہ تمام اولیاء کی مرغوب غذا کیا چیزیں تھیں؟ فرمانے لگے ہر درویش کا اپنا ذوق تھا۔ جیسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہریسہ، تازہ انگور، دیسی گھی میں بنی چوری اور بعض دفعہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی مزے لے لے کر کھاتے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ مجھے سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد بتایا کہ جب کبھی بے موسم کی چیز کھانے کو دل چاہے یا لمبا سفر مختصر کرنے کو دل چاہے یا تم چاہو کہ میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دنیا کے کسی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لوں، یا تم چاہو کہ کسی باکمال درویش جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اس کی ملاقات ہو جائے یا اس سے باقاعدہ علم حاصل کروں، تو بس یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس مخصوص طریقے سے پڑھو، اسی وقت نظارے دیکھو۔ باورچی جن کہنے لگے یہ انہوں نے مجھے سالہ سال کی خدمت پر دیا تھا۔ انہیں ماش کی دال، کالی مرچ اور بکرے کے گوشت میں پکی بہت پسند تھی۔ میں نے باورچی جن سے پوچھا اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائیں۔ کہنے لگے بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان میں چند واقعات سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ہمارے جنات کا اصول ہے، یعنی نیک صالح اور متقی جنات کا، کہ جس گھر میں قیام ہوتا ہے اگر وہ گھر والے نیکی، قرآن، نماز، ذکر، صدقات، خیرات اور گھر میں نیک صالح لوگوں کو بلانا وغیرہ کی ترتیب پر قائم رہتے ہیں تو ہم ان کی معاونت کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، ہر کام میں مدد کرتے ہیں، ان کے دشمن کے وار کو خود روکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جادو ہو جائے تو اس کو ختم کرتے ہیں، گھر والوں کو اطلاع کرتے ہیں۔ بعض اوقات خود ہماری نسل جنات سے ایسے شریر جنات کسی بچے کو دھکا دے دیتے ہیں جسے عام طور پر گھر والے گرنا اور چوٹ لگنا کہتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باورچی جن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لٹکی بنوؤں کو پکڑا ہوا تھا، انہیں چھوڑ کر پتھر کا سہارا لے کر تسلی سے بیٹھے اور پھر بولے کہ چونکہ میرا اکثر وقت شہروں اور درویشوں کی خانقاہوں اور آستانوں پر گزرتا ہے، موجودہ صدی کی ایک مشہور درویش کے گھریلو مزاج میں تقویٰ اور استغنا تھا، کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ ہم اس درویش کی ہر طرح مدد کرتے، حتیٰ کہ ایک بار کچھ شریر لوگ ان کی بہت نیک لیکن نہایت حسین بیٹی کے ساتھ شرارت کا پروگرام بنا چکے تھے۔ انہیں اس چیز کی خبر نہیں تھی۔ ہم نے ان شریر لوگوں کے پروگرام کو ختم کر دیا اور ان کے منصوبوں کو انہیں پر پلٹ دیا اور صرف اس بزرگ کو خبر کی۔ اس طرح کے بے شمار معاملات میں ان کی مدد کرتے رہے، لیکن ان کے وصال کے بعد ان کی اولاد پیر تو بن گئی، لیکن وہ نیکی والی زندگی چھوڑ کر خالص دنیا داری میں پڑ گئے۔ پھر ہم نے خواب کے ذریعے انہیں اس بزرگ کی نسبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کئی بار سائل یا درویش کے روپ میں انہیں نصیحت کر آیا، لیکن مریدین کی کثرت اور مال کی آمد نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا۔ پھر ان کی عورتوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے۔ پھر انہیں سزا یہ دی کہ ان کے گھر میں بے چینی، بیماری، پریشانی، عشق مشکل سے نکلیں دوسری میں پڑ جائیں، دوسری سے نکلیں تیسری میں پڑ جائیں، نفسیاتی الجھنیں، دورے سے سر میں چکر، آپس میں نفرت، کدورتیں، یہ سب کچھ بڑھتا چلا گیا۔ لیکن انہوں نے ڈاکٹروں کی طرف رخ کیا، رب کی طرف رخ نہ کیا۔ ویسے بھی جس طرح انسانوں میں نیک و بد ہوتے ہیں، ہمارے جنات میں تو معاملہ اس کے برعکس ہے، وہاں بد زیادہ اور نیک کم ہیں، کیونکہ جنات کی آبادی انسانوں سے کھربوں زیادہ ہے، اس لیے نیک بھی اربوں سے کم نہیں۔ تو ہماری شریر جنات حسین اور خوبصورت لڑکیوں کی طرف، اور وہ خوبصورت لڑکیاں جو خود ننگے بدن اور ننگے سر رہتی ہوں۔ ننگے بدن سے مراد یہ موجودہ فیشنی لباس۔ باورچی جن کی آواز میں ارتعاش شروع ہو گیا، جیسے وہ تھک گئے ہوں۔ میں نے انہیں عرض کیا کہ کچھ پانی پیش کر دوں؟ فرمانے لگے نہیں، پانی نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے پیاس نہیں۔ مجھے تو انسانوں پر غصہ آ رہا ہے کہ وہ ہماری شرارت کے دروازے کیوں کھولتے ہیں، بند کیوں نہیں رکھتے،
اور آسمان کی طرف گورتے ہوئے بولے، اس پیر صاحب اور بزرگ کے گھر کو ہم نے جی بھر کے ستایا، شاید ان کی دین اسلام کی طرف واپسی ہو، لیکن انہوں نے تدبیر اختیار کی کہ کسی طرح ان سے آفات ٹال جائیں۔ وہ کیسے ٹال سکتی ہیں؟ ان آفات کی تو ہم دن رات خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک بار ہم نے ان کا بچہ اٹھا کر دیوار سے مار دیا، اس کا سر پھٹ گیا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ایک عامل نے کہا کہ تمہارے اوپر جادو ہے اور تمہارے گھر میں جنات ہیں۔ انہوں نے گھر میں حسب ترتیب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی اور آیت الکرسی کا ورد اپنے مریدین کے ذریعے کرانا شروع کر دیا، خود پھر بھی نہ کیا۔ یہ کلام شریروں کے لیے ہے۔ ہم کوئی بدماش شریر شیطان تھے جو ہم پر اثر کرے۔ ہمیں غصہ آیا کہ یہ خود اعمال اور رب کی طرف کیوں نہیں آتے، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دل پر زنگ کچھ زیادہ لگ گیا تھا۔ ان کے اندر کے پردے اور دروازے بند ہو گئے تھے، ان کے کان صرف موسیقی سنتے تھے، باقی آوازوں کے لیے بند ہو گئے تھے۔ باورچی جن پہلو بدلا، اب غصے سے ان کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے اور آواز میں تلوار کی سی تیزی بڑھ گئی تھی۔ ادھر حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام جن کی دلہن کی رخصتی کی تیاری ہو رہی تھی، میں یہ سب منظر بھی دیکھ رہا تھا اور باورچی جن کی حیرت انگیز باتیں اور تجربات بھی سن رہا تھا۔ اسی دوران ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سفید رنگ کا دھواں اور شور چھا گیا۔ میں چونک پڑا۔ مجھے باورچی جن نے اپنے سینے سے لگا لیا اور تسلی دی کہ کچھ نہیں، یہ دراصل دلہا اور دلہن کے لیے لاہوتی سواری آتی ہے۔ یہ اس کی آمد کی آواز ہے کہ اس کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز اور کڑک سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ یہ سواری صرف جنات کے سردار استعمال کرتے ہیں۔ یہ سواری جنات کے علاوہ ایک اور عالم ہے، اس کی بھی مخلوق ہے۔ چونکہ سرداروں کے اس عالم سے رابطے ہوتے ہیں، انہوں نے حاجی صاحب کے اعزاز میں یہ سواری بھیجی ہے۔ یہ سواری اڑتی ہے۔ پھر حاجی صاحب مجھے لے گئے ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ اس کا منظر مجھے یاد آیا کہ جیسے کوئی بہت میلوں میں پھیلا ہوا کئی منزلہ ایک محل، جس کی شکل تقریباً بحری جہاز سے ملتی جلتی تھی۔ ہر طرف اس کی روشنیاں اور کمکمے اور فانوس تھے، خوب چہل پہل تھی۔ وہ محل ہلکا ہلکا ایسے ہل رہا تھا جیسے بڑی کشتی پانی میں تیرتے ہوئے ہلتی ہے۔ حاجی صاحب مجھے کہنے لگے کہ اب ہم واپس بارات لے کر اسی لاہوتی محل میں جائیں گے۔ اس سے قبل ہم جن سواریوں پر آئے تو وہ سواریاں شروع سے اب تک دیکھ رہا ہوں، اور تقریباً تمام بڑے جنات وہی سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کچھ حلیہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ گدھ نما بڑے جانور جو کسی بڑے ہوائی جہاز سے بھی بڑے ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے سینکڑوں پر ہوتے ہیں۔ ہر پر میں ایک گھر نما کمرہ ہوتا ہے اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے درمیان راستہ ہوتا ہے۔ یہ گدھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ لاہوتی سواری کی رفتار کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے کسی شہر یا میرے شہر سے مدینہ منورہ صرف 17 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے حاجی صاحب اور صحابی بابا رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس پر سینکڑوں سفر جو کئی شہروں اور خصوصاً مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے ہوئے ہیں، یہ سب سفر لاہوتی ہوتے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، میں رات کو دیر سے سویا کہ میرا بچہ کان کے درد سے روتا رہا۔ سنت کے درجے میں دوائی ڈالی، دم کیا، اسے سکون ہوا۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ مجھے چیل کی مخصوص آواز آئی۔ یہ دراصل اطلاع ہوتی ہے حاجی صاحب کے تشریف لانے کی۔ میں اٹھا اور حیران ہوا اور پوچھا خیریت تو ہے کہ اچانک اتنی رات کے تشریف لائے؟ تو فرمانے لگے کہ کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو، مجھے اور صحابی بابا رضی اللہ عنہ کو مدینہ حاضری کا حکم ہوا ہے۔ میں اٹھا، وضو کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، اور میرے پاس ایک جوتا ہے جو خالص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کی طرز کا بنا ہوا ہے، وہ پہنا اور ان حضرات کے ساتھ چل پڑا۔ میرے سرہانے چھوٹا کلاگ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بھول کر جلدی میں کسی طرح جیب میں دوسرے سامان کے ساتھ آ گیا۔ جب رات کے وقت میں حرمین شریف کی طرف سلام پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے 18 منٹ گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے تھے۔ تو وہاں میں نے کچھ دیر مراقبہ کیا، لازوال مناظر دیکھے، صلاۃ و سلام پڑھا، پھر جنت البقیع کے قبرستان گئے۔ تقریباً پونے 2 گھنٹے وہاں رہے، پھر ہم واپس آئے۔ گھر آ کر 2 نفل پڑھ کر میں لیٹ گیا۔